بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے۔ اس ماہ مبارک کی حرمت یعنی تعظیم کی وجہ سے اسے محرم کا نام دیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے بابرکت مہینے سے فرمایا اور ہمیں اس میں اجر و ثواب اور خیر و برکت کے کثیر مواقع عطا فرمائے۔ بندہ مومن کے لیے اپنا پسندیدہ بندہ بننے کی راہیں کھول دیں تاکہ سال کے شروع ہی سے بندہ اپنے رب کے قریب ہو جائے اور توبہ کرے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں۔ اس ماہ مبارک میں 10 محرم الحرام کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اسے یوم عاشورہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو عثمان نہدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام 3 عشروں کی تعظیم کیا کرتے تھے، جن میں سے ایک محرم الحرام کا پہلا عشرہ ہے۔ دوستو، یوم عاشورہ کیا ہے؟ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام ہے اور اسی دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا جام نوش فرمایا۔ آپ کی شہادت کا منظر کچھ یوں ہے۔ 10 محرم کی قیامت خیز تاریخ ہے۔ جمعہ کا دن ہے۔ 3 دن کے بھوک و پیاس کی وجہ سے کمزوری کا غلبہ ہے۔ تیز دھوپ و گرم ہوائیں گریبان وطن کو نیم جان کر چکی ہیں۔ ہر طرف اداسی چھائی ہوئی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے حسرت سے والدین کو تاک رہے ہیں۔ گلستان محبت کے ایک ایک پھول کا رنگ اڑا جا رہا ہے اور خاتون جنت کے شہزادوں کو مہمان بنا کر بلانے والی قوم جانوں پر کھیلنے کی دعوت دے رہی ہے۔ اتمام حجت کے بعد جب بار بار دشمنوں کی جانب سے مقابلہ آرائی کا مطالبہ ہونے لگتا ہے تو کربلا کی پیاسی زمین خون سے بھیگنے لگتی ہے۔ نیاز مندائے وفا کی لاشیں کٹ کٹ کے گر رہی ہیں۔ حسین سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ دوپہر کا وقت ہو چلا ہے۔ دوستوں اور عقیدت مندوں کے بعد خاندان نبوت کی باری آتی ہے۔ جگر کے ٹکڑے، آنکھوں کے تارے ایک ایک کر کے رخصت ہو رہے ہیں۔ نگاہوں کے سامنے لاشوں کا ڈھیر ہے۔ خاک و خون سے آلودہ پاروں کو حسین اپنی گود میں اٹھا اٹھا کر خیمے تک لا رہے ہیں۔ علی اصغر آبدی نیند سو چکے ہیں۔ پھر وہ وقت آیا جب خود امام حسین بھی رخصت ہونا چاہتے ہیں۔ عابد بیمار کو سینے سے لگایا، شہر بانوں کو تلقین کی، سیدہ زینب کو تسکین دی، سکینہ کو آخری بار چوما۔ تھوڑی دیر بعد یتیم ہو جانے والے پردیسیوں پر یاس بھری نگاہ ڈالی اور پھر اہل حرم کو تڑپتا اور سسکتا چھوڑ کر دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تیروں اور نیزوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ آخرکار سفینہ اہل بیت کا ناخدا زخموں سے چور ہو کر فرش زمین پر گر پڑتا ہے۔ کائنات کا سینہ دہل اٹھا اور زمین و آسمان گویا زبان حال سے پکار اٹھے، ایک کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاشے جگر گوشائے رسول۔ اور اس طرح 10 محرم سن 61 ہجری کو جمعے کے دن 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر میں حضرت امام حسین نے جام شہادت نوش فرمایا۔ دوستو، یہی وہ 10 محرم کا دن ہے جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ اسی تاریخ کے دن کا ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ ہم آپ کو سناتے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل دیکھنا اور ثواب دارین کی نیت سے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا۔ آپ کا ایک لائک ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے روز ملک رے میں قاضی کے پاس ایک فقیر آ کر عرض گزار ہوا، میں ایک بہت غریب اور عیالدار آدمی ہوں، آپ کو یوم عاشورہ کا واسطہ میرے لیے 10 کلو آٹا، 5 کلو گوشت
اور 2 درہم کا انتظام فرما دیجئے۔ قاضی نے ظہر کے بعد آنے کا کہا۔ جب فقیر ظہر کے وقت آیا تو عصر میں بلایا۔ وہ عصر کے بعد پہنچا، پھر بھی کچھ نہ دیا، خالی ہاتھ بھیج دیا۔ فقیر کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ رنجیدہ ایک غیر مسلم کے پاس پہنچا اور اس سے کہا، آج کے مقدس دن کے صدقے مجھے کچھ دے دو۔ اس نے پوچھا، آج کون سا دن ہے؟ تو فقیر نے عاشورہ کے کچھ فضائل بیان کیے، جسے سن کر اس نے کہا، آپ نے بہت ہی عظمت والے دن کا واسطہ دیا، اپنی ضرورت بیان کیجئے۔ فقیر نے اس سے وہی ضرورت بیان کر دی۔ اس آدمی نے 10 بوری گندم، 100 سیر گوشت اور 20 درہم پیش کرتے ہوئے کہا، یہ آپ کے اہل و عیال کے لیے زندگی بھر ہر ماہ اس دن کی فضیلت و عظمت کے واسطے مقرر ہے۔ رات کو قاضی صاحب نے خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے، نظر اٹھا کر دیکھ۔ جب نظر اٹھائی تو 2 عالیشان محل نظر آئے، ایک چاندی اور سونے کی اینٹوں کا اور دوسرا سرخ یاقوت کا۔ قاضی نے پوچھا، یہ دونوں محل کس کے ہیں؟ جواب ملا، اگر تم ساحل کی ضرورت پوری کر دیتے تو یہ محل تمہیں ملتے، مگر کیونکہ تم نے اسے خالی ہاتھ لوٹا دیا تھا، اس لیے اب یہ دونوں محل فلاں غیر مسلم کے لیے ہیں۔ قاضی صاحب بیدار ہوئے تو بہت پریشان تھے۔ صبح ہوئی تو غیر مسلم کے پاس گئے اور اس سے پوچھا، کل تم نے کون سی نیکی کی تھی؟ اس نے پوچھا، آپ کو کیسے علم ہوا؟ قاضی صاحب نے اپنا خواب سنایا اور پیشکش کی کہ مجھ سے 1,00,000 درہم لے لو اور کل کی نیکی مجھے بیچ دو۔ اس غیر مسلم نے کہا، میں روئے زمین کی ساری دولت لے کر بھی اسے فروخت نہیں کروں گا، اللہ پاک کی رحمت و عنایت بہت خوب ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یوم عاشورہ کو انبیاء کرام سے خصوصی نسبت حاصل ہے۔ یوم عاشورہ کو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی گئی اور فرعون اور اس کے پیروکار اس میں ہلاک ہوئے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی قبولیت توبہ کا دن ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے، اسی دن حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اسی دن آپ کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ عاشورہ کے دن ہی حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اسی دن ولادت ہوئی۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بینائی کی کمزوری اسی دن دور ہوئی۔ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی روز اللہ پاک نے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی آزمائش دور فرمائی۔ یوم عاشورہ کو ہی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی۔